ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ عنوان جیسا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ انوکھا ہوگا کہ انسانیت موت کے دروازے پر. ان میں دو طرح کے الفاظ اہم ہیں. ایک ہے لفظ موت، ایک ہے انسان یا انسانیت. دراصل اس موضوع کا انتخاب مجھے اس وجہ سے کرنا پڑا کہ آج کل کے ان مصروف زندگیوں میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سائنسی دور، ترقی کا دور، بہت تیزی کا دور، اب اس مصروف زندگی گویا کہ انسان کی خود کی اپنی زندگی بھی ایک مشنی زندگی بن کے رہ گئی ہے. ایسے دور میں ہمارے پاس تقریباً ہمارے اپنے گھر والوں کے لیے ہی وقت نہیں ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا خاک دین کے لیے وقت دیں گے؟ پھر اگر کوئی اس طرح کی طبیعت رکھنے والی کوئی شخصیت ہے یا دین کے لیے کچھ وقفہ دے رہی ہے، ان لوگوں میں بھی کمی اس بات کی ہے کہ وہ آخرت کا کتنی بار سوچتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، موت کے بارے میں کتنا تذکرہ کرتے ہیں اپنے اوقات کے اندر، رات دن کے اندر کتنی مرتبہ آپ کے سامنے وہ حقیقت نظر آ جاتی ہے جس سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازمی شے ہے، جس سے نہ انکار کسی کو چھٹکارا دلوا سکتا ہے، نہ کوئی آج تک انکار کیا ہے. عجیب بات یہ ہے ہم انسانوں کی
کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز حقیقت ہے تو وہ موت ہے. لیکن عجیب المیہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ سب سے زیادہ ہمارے اپنی زندگیوں میں کسی کے لیے بے توجہی ہے، بے رخی ہے تو وہ موت ہے. ہم گویا کہ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں، اتنے محو ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری موت کو نہ ہم کو یاد کبھی کرنا ہے، نہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہے. خامخواہ کیوں ہم اپنے آپ کو غمگین کر لیں، خامخواہ ایک ایسی چیز کے بارے میں کیوں سوچیں جبکہ یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے بڑی خوش آئین ہے، خوش کن، بڑی خوبصورت ہے. ایسی زندگی میں ہمارے لیے موت کو سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس وجہ سے مجھے دراصل آج میں جو گفتگو کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے سکت دی تو استطاعت بر میں اسی ایک موضوع پہ پورے تقریر کو مرکوز رکھوں گا کہ یہ موت کیا چیز ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں کیسے آیا ہے، اس کا تذکرہ احادیث میں کیسے آیا ہے، اس کا تذکرہ اصحاب رسول اللہ نے جب اپنی زندگیوں میں اس کا مقابلہ کیا تو کیسے کیا تھا، پھر ہمارے اسلاف نے کیسے کیا تھا، دنیا دار بادشاہوں نے کیسے کیا تھا. لیکن کسی کو چھوڑنے والی یہ موت نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے بھول جانے سے کبھی یہ ٹلنے والی نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، بڑے بڑے محلات میں کیوں نہ ہو، بڑے بڑے سخت دیواروں کے اندر کمروں میں بند کیوں نہ ہو، برج کے اندر قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، پہنچے گی جب وقت آئے گا. تمام دیواروں کو پھلانگتی ہوئی، تمام قلعوں کو انگلتی ہوئی، تمام چیزوں کو ہٹاتی ہوئی، سخت دروازے آپ بند کر کے رکھ لیں لیکن موت کا داخل ہونا اگر ہے تو داخل ہوگی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم سخت سے سخت تر قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، یہ موت تمہیں آئے گی. میرا موضوع بحث بھی یہی ہے کہ یہ موت جب انسانیت کے معراج جو پہنچے ہوئے لوگ تھے ان پر بھی کھٹکھٹائی ہے دروازہ، ان کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. انبیاء کو بھی نہ چھوڑی جو انسانیت کے طرف سے مقدس گروہ ہیں، جنہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی نہیں گزاری ہے، لوگوں کی فکر میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن موت چھوڑنے والی نہیں ہے. اسی طرح کسی مصلح کو بھی نہیں چھوڑی، خواہ وہ دنیا کا کتنا زیادہ امن پسند ہو، خواہ وہ دنیا کے لیے لوگوں کے لیے کتنا ہی سوشل ورک کیا ہو، موت چھوڑنے والی نہیں. نہ اچھوں کو چھوڑی ہے نہ بروں کو چھوڑی ہے. لیکن ان کا اختتام جب ہوا ہے، جب یہ انسانیت کے معراج جو تھے، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے گزاری ہیں، ان کا اختتام جب ہوا ہے، موت جب ان کے دروازے پہ دستک دی ہے تو انہوں نے کیسے اس کو استقبال کیا، یہ ہم کو دیکھنا ہے. وہی برے لوگ جو زندگی گزار رہے تھے، جب ان کی زندگی کے دروازے میں کھٹکھٹائی ہے یہ موت، تو انہوں نے کیسے استقبال کیا اس موت کا. دونوں میں کیا سبق پنہا ہے ہمارے اندر، کیا چیزیں ہیں، کیا اسباق ہیں، کیا نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، یہ ہمیں وہاں سے اخذ کرنا ہے، ہم سوچنا ہے. یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. لوگوں دیکھو، کثرت سے تمہارے لذات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو. یہ موت انسان کو ہمیشہ نیکی کی راہ دلاتی ہے. اس کو یاد رکھنے والا انسان کبھی بدی کی راہ چل نہیں سکتا. جب وہ اپنے آپ کو انالائز کرے گا، اپنے آپ میں غور و فکر کرے گا کہ یہ جسم جس پہ آج کیا ہے ناز ہے، اس کو آج کیا ہے اترا رہا ہے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کو چاق و چوبند بنانے کے لیے، اس کو دکھلانے کے لیے کیا تیز تراریاں کر رہا ہے. لیکن یہی وہ جسم ہے جس پر ہم اپنا پورا توجہ، دماغی ہو، صلاحیتیں ہو، دولت ہو، مال ہو، قوتیں ہو، سب صرف کرتے ہیں اپنے جسم کو قائم و دائم رکھنے کے لیے. لیکن یاد رکھ لیجئے، موت جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یہی وہ جسم ہوتا ہے. کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے. صرف اس جسم سے یہ موت ہی وہ زندگی نام کی چیز نکال لی جاتی ہے. تو وہی بقیہ جسم جن کے سنوارنے بنارنے میں انسان اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے کو کھپا دیتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتی ہے، دیمک کھا جاتی ہے. ہم کروڑوں انسانوں کو دیکھتے ہیں، لاکھوں انسانوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اسی موت کے بعد انہی اسی مٹی کے سپرد کر کے آتے ہیں. لیکن کبھی ہم اپنے لیے یہ نہیں سوچتے کہ یہی حالت تو ہمیں بھی آنی ہے، اسی کیفیت سے تو ہمیں بھی گزرنا ہے. کون ہے جو اس سے بچنے والا ہے؟ کون ہے جو اس کی مدافعات کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اس پر کوئی مدد کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اس سے آج تک تاریخ انسانیت میں بچا ہے؟ بچنا کسی کو نصیب نہیں ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو. لیکن موت کی سختی، موت کی بھیانک نہ کی، موت کی وہ ہول نہ کی، یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مقدر ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے صحابہ کرام اس موت کو یاد کر کے ان کے نیندیں حرام ہو جاتی تھی، رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی. کبھی اس منظر کو سامنے لاتے تو یہی وہ جسم ہے جن کی حفاظت کے لیے سیند کے آپ رکھتے ہیں. کوئی یہ خراش آ گئی تو آپ کو بڑی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے. لیکن یہی وہ جسم ہے جن کا آخری ٹھکانہ بڑے بڑے محلات، جو وسیع زمین پیدا کر کے بڑے بڑے محلات کے تعمیرات کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن آخری جو ملتی ہے زمین وہ تو 2 گز کی زمین ہے. کتنا بڑا محل بھی تعمیر کر لو، تمہارا آخری ٹھکانہ تو صرف 2 گز کا ٹھکانہ ہے. تمہارا آخری جائے قیام تو 4 ہاتھوں پہ تمہارے لیے اٹھا کے لے جانے والے ہیں، جہاں پر تمہیں لٹا دیں گے. آخری لباس تو تمہارے صرف 2 کپڑے ہوں گے کفن کے، اور وہ بھی کس دن کے لیے؟ چند دنوں کے لیے. پھر اس کے بعد اس کو بھی تو مٹی کھا جائے گی، اس کو بھی تو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. آپ کا جسم کہاں گیا جس پہ اتراتے تھے، جس پہ ناز کرتے تھے، جس پہ بلند بانگ دعوے تھے، جس پہ متکبرانہ شان تھی؟ لیکن کیا ہو گیا ہے وہی جسم؟ کہاں چلا گیا ہے؟ مٹی سے آئے تھے، مٹی میں مل گیا ہے. یہ موت جب انسان اپنے دماغ میں رکھے گا، ہمیشہ اپنے لیے اس میں راہ متعین کرے گا تو کبھی نہ بھٹکے گا. اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایسے تابعی ہیں جن کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا ہے. ان کی خلافت کو 4 خلفاء مشہور ہیں اصحاب میں سے، خلیفہ خامس الراشد عمر ابن عبدالعزیز ہیں. مورخین نے انہیں خلفاء راشدین میں سے شمار کیا ہے، لیکن مدت خلافت صرف 2 سال رہی ہے ان کی. یہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں ایک